السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اپنی ساس سے مجھے عجیب قسم کی الجھن تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ عورت مجھے کچھ پسند نہیں تھی تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس کی صحیح باتیں بھی مجھے غلط لگتی ہیں اور میں اسے بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ میرا رویہ اس کے ساتھ ایسا کیوں تھا؟ اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجہ تھی۔ میرا نام راشدہ ہے اور میرا تعلق بہاولپور سے ہے۔ اپنے گھر میں جب شادی سے پہلے موجود تھی تو دیکھنے والوں کو یہ لگتا تھا کہ میں بہت ہی مظلوم ہوں، اور شاید لوگوں کی اسی ہمدردی نے مجھے ایسا بنا دیا تھا۔ میں اگر کسی کے ساتھ برا کرتی تھی تو بھی مجھے احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں۔ میں جس وقت 10 سال کی تھی تو میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اماں کی میں ایک ہی اولاد تھی اور میری اماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں بھی اماں سے بہت محبت کرتی تھی اور کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میری ماں مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی جائے، لیکن جانے والوں کو کون روک سکتا ہے؟ میری ماں کو دل کی بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کی ایک ہی اولاد تھی اور وہ میں تھی۔ بیماری کی وجہ سے ہی ان کے ہاں کوئی اور اولاد نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے میری دادی میرے ابا کو دوسری شادی کا آئے دن مشورہ دیتی، لیکن ابا خاموش ہو جاتے کیونکہ وہ میری اماں کی حالت کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ایسے میں اگر وہ دوسری شادی کر لیتے تو میری اماں کی جو زندگی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی، اور وہ انہیں موت سے پہلے مارنا نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کبھی بھی کسی کی بات پر دھیان نہ دیا اور میری اماں کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتے۔ اس طرح سے جب میں 10 سال کی ہوئی تو میری اماں کا انتقال ہو گیا اور میں اور ابا اکیلے رہ گئے۔ میری دادی اس وقت زندہ تھی، اسی لیے میری اماں کے مرتے ہی انہوں نے ابا کے لیے دوسرا رشتہ پکا کر دیا۔ اب تو اماں بھی نہیں رہی تھی اور دادی نے بھی ابا کو مجبور کیا کہ گھر کو کسی عورت کی ضرورت ہے۔ میرے ابا نے شادی کے لیے ہاں کر دی، لیکن میں اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں یہ بات موجود تھی کہ میری دادی میری ماں کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی، اور میری ماں بھی یہ بات جانتی تھی کہ میری دادی ابا کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ ان کی موت کی وجہ کچھ حد تک تو ان کی بیماری بھی تھی، لیکن کچھ میری دادی کی اس قسم کی باتیں بھی تھیں جو انہیں وقت سے پہلے ہی شاید اس دنیا سے لے گئیں۔ اسی لیے مجھے دادی سے اور اپنی آنے والی ستیلی ماں سے شدید نفرت ہونے لگی۔ میرے ابا نے اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے دوسری شادی کر لی اور میری ستیلی ماں کو رخصت کر کے گھر لے آئے۔ میں تو بچپن سے ہی اپنی دادی کو ناپسند کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ میری اماں کو اس بات کا طعنہ دیا تھا کہ انہوں نے ابا کو ایک اولاد دی اور وہ بھی بیٹی کی صورت میں، ایک بوجھ ان کے گلے میں ڈال دیا۔ اور پھر جب ایک بچے کو شروع سے ہی اس کے گھر سے محبت نہیں ملتی تو وہ بھی اس محبت کے جذبے سے ناواقف سا ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی تھا۔ جب مجھے گھر سے محبت ملی ہی نہیں تھی تو میں بدلے میں ان لوگوں سے کیسے محبت کرتی؟ جس طرح کا ان کا رویہ دیکھتی آ رہی تھی، ایسے میں ان سے نفرت ہی کر سکتی تھی۔ دادی مجھے بالکل پسند نہیں تھی اور بچپن سے ہی میں یہ سوچتی تھی کہ یہ بوڑھی اماں کب مریں گی اور کب ہماری ان سے جان چھوٹے گی۔ لیکن اماں مجھے سمجھاتی تھیں کہ اس طرح کسی کے بارے میں نہیں کہتے، اور خاص طور پر اپنے سے بڑوں کے بارے میں تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ میں کبھی بھی ابا کے سامنے یہ بات نہ کہوں اور نہ ہی دادی کے سامنے، کیونکہ اگر انہوں نے سن لیا تو انہیں یہ لگے گا کہ میری ماں نے مجھے یہ سب کچھ کہا ہے۔ اماں کی بات میں مانتی تھی، اسی لیے چپ ہو جاتی، اور اب اماں نہیں رہی تھی تو اب مجھے کھلی چھوٹ تھی کہ میں جو بھی کرتی۔ کچھ مجھے اس بات کا غصہ تھا کہ ابا نے دوسری شادی کر لی، اس وجہ سے اب میں ابا کی بات بھی نہیں سنتی تھی، اور جو میرا کرنے کا دل کرتا میں وہی کرتی۔ اسکول میں جاتی تو لڑکیوں سے جھگڑا کر کے گھر واپس آ جاتی۔ اسکول والے آئے دن میرے ابا کو بلوا لیتے اور میرے ابا میری وجہ سے بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ میری دادی تو جب بھی مجھے دیکھتی یہی کہتی تھی کہ میری ماں خود تو مر گئی، لیکن ان کے گلے میں ایک بوجھ ڈال گئی ہیں، ایک مصیبت انہیں سونپ گئی ہیں جو کہ اب ان کے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔
دادی نے بہت مرتبہ ابا کو یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ مجھے اسکول سے ہی اٹھوا لیں، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے اسکول بھیجا جائے۔ کل کو کسی بچے کا سر پھاڑ دیا تو اس کے ماں باپ تو چھوڑیں گے نہیں، مگر ابا اپنی اکلوتی بیٹی کو ان پڑھ اور جاہل نہیں رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے دادی کی یہ بات نہ مانی اور مجھے کسی اور اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ وہ مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کرتے کہ میں اس طرح سے لوگوں کے ساتھ برا رویہ نہ رکھوں، سب سے محبت کے ساتھ مل جل کر رہا کروں، لیکن محبت کا لفظ سنتے ہی مجھے غصہ آنے لگتا۔ اس گھر میں کون تھا جو مجھ سے محبت کرتا؟ میری اماں کرتی تھی اور وہ ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ میرے ابا اماں سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی میرا وہم ہی تھا، کیونکہ ان کے مرنے کے 40 دن بعد ہی وہ دوسری عورت کو گھر لے آئے تھے۔ میرے ابا کی دوسری بیوی ویسے تو مجھے کچھ نہیں کہتی تھی، دادی کے کہنے پر سارے گھر کے کام بھی دیکھتی تھی اور میرے کام بھی وہ خود بخود کر دیتی، لیکن مجھے اس عورت سے کچھ ہمدردی یا کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ اس کو دیکھ کر مجھے غصہ آتا تھا اور میں کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کر دیتی کہ جس کی وجہ سے اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں اپنی دادی کو اور اپنی ستیلی ماں کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ میری ستیلی ماں اگر کھانا بناتی تو میں اس کے کھانے میں کچھ ڈال دیتی، کبھی نمک ڈال دیتی تو وہ زیادہ تیز ہو جاتا، اور میری دادی اس وجہ سے اسے بہت باتیں سناتی۔ جب گھر میں اس کی بے عزتی ہوتی تھی تو مجھے بہت سکون ملتا تھا، اور آئے دن میں کوئی نہ کوئی شرارت کرتی رہتی، کبھی دادی کے کپڑے جلا کر ان کی الماری میں رکھ دیتی اور انہیں یہی لگتا کہ استری کرتے وقت میری ستیلی ماں سے یہ کپڑا جل گیا ہے۔ اس کے بدلے میں وہ میری ستیلی ماں کی خوب بے عزتی کرتی، جبکہ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہتی۔ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ سب کچھ انہوں نے نہیں کیا۔ میں حیران ہوتی تھی کہ وہ اتنی خاموشی سے سارے الزام خود برداشت کر لیتی تھی، ورنہ وہ انکار بھی کر سکتی تھی، لیکن پھر میں یہی سوچتی کہ وہ انکار کرتی بھی تو کیوں، کیونکہ گھر کے سارے کام تو وہی کرتی تھی۔ اگر وہ منع بھی کرتی تو میری دادی کو یہی لگتا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں، اسی لیے وہ خاموشی سے اس جرم کو قبول کر لیتی اور اس کی سزا بھی کاٹتی۔ آہستہ آہستہ میرے ابا کو بھی میری ستیلی ماں سے کافی مسئلے مسائل ہونے لگے تھے، اور اس کے پیچھے وجہ میں ہی تھی۔ میں آئے دن ابا کو کوئی نہ کوئی شکایت لگا دیتی، یہ کہہ دیتی کہ وہ میرے کام نہیں کرتی، اور میں رو رو کر ابا کو پوری کہانی بتاتی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ وقت سے پہلے میرا ہر کام کر کے رکھتی تھی، اور میں جان بوجھ کر اس کام کو خراب کر دیتی۔ میرے اسکول کا یونیفارم وہ دھو کر استری کر کے میرے کمرے میں رکھتی تو میں اسے گندا کر دیتی، اور ابا سے یہ کہہ دیتی کہ انہوں نے جان بوجھ کر میرا کام نہیں کیا اور مجھے کل اسکول بھی جانا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے ابا کو غصہ آ جاتا اور وہ میری ستیلی ماں سے اس بات پر خوب جھگڑا کرتے کہ ان کی ایک بیٹی ہے اور اسے وہ بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اس بیٹی کی خاطر تو انہوں نے دوسری شادی کی تھی تاکہ اسے ماں کی محبت مل سکے اور اسے گھر میں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، اور اب وہی اگر خوش نہیں تھی تو ان کا شادی کرنے کا کیا فائدہ؟ ابا اس بات پر دادی کو بھی خوب سناتے ہیں اور دادی خاموش ہو جاتی۔ کہیں نہ کہیں انہیں بھی ایسا لگنے لگا تھا کہ انہوں نے میرے ابا کے لیے غلط عورت کا انتخاب کر لیا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ عورت ایک اچھی عورت تھی اور اس نے کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، مگر میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی اسے ذلیل کروانے کا۔ بچپن میں تو میں چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتی تھی اور مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی ویسے ویسے میری عادت بھی پختہ ہوتی گئی، اور اب میں نے گھر میں بڑے بڑے جھگڑے کروانے شروع کر دیے تھے، اور کسی کو بھی اس بات کا میں پتہ نہیں چلنے دیتی تھی کہ اس جھگڑے کے پیچھے سارا ہاتھ میرا ہے۔ میری دادی کا تو انتقال ہو گیا تھا، اب گھر میں میرے ابا کے اور میری ستیلی ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن مرنے سے پہلے میری دادی کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ گھر میں جتنے بھی فساد ہوتے ہیں ان کے پیچھے وجہ میں ہوں، لیکن انہوں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہ کیا کیونکہ وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بہت بیمار رہنے لگی تھی
اور بستر پر آ گئی تھیں۔ میری ستیلی ماں کو جو انہوں نے پورے 10 سال تک اس گھر میں ٹکنے نہیں دیا تھا اور ہر بات پر انہیں ذلیل کرتی تھی، آخر کے دنوں میں اسی نے ان کی دیکھ بھال کی تھی۔ اور اس وقت میری دادی کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ کس قدر غلط تھیں۔ دادی تو اس گھر سے چلی گئی تھی، اب ہم 3 لوگ اس گھر میں موجود تھے۔ ابا تو سارا وقت گھر سے باہر اپنے کام میں گزار دیتے تھے، میں بھی اپنے کالج سے واپس آ کر سارا وقت اپنے کمرے میں گزار دیتی اور یہی سوچتی رہتی کہ اب ایسا کیا کروں کہ جس کی وجہ سے میرے ابا اپنا سارا غصہ آ کر میری ستیلی ماں پر نکالیں، جبکہ وہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ اس میں ان کی کیا غلطی ہے کہ میرے ابا نے ان سے دوسری شادی کر لی۔ انہوں نے تو کبھی بھی مجھے غیر نہیں سمجھا تھا، انہوں نے مجھے ہمیشہ بیٹی سمجھ کر ہی میری ہر غلطی کو نظر انداز کیا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی انہیں ماں نہیں سمجھا، نہ ہی کبھی ماں کا درجہ دیا تھا۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی اور پھر میں نے انہیں تنگ کرنا کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا۔ جب میں نے انہیں تنگ کرنا چھوڑ دیا تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے ابا میری ستیلی ماں کی بہت تعریفیں کرنے لگے تھے، ان سے یہ کہنے لگے تھے کہ انہوں نے تو پورے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا، ان کی بیمار ماں کی خدمت کی۔ یہی بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ میرے ابا کسی بھی معاملے میں ان کی تعریف کریں۔ میرے ابا کو یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ بچپن میں جو کچھ بھی غلط ہوتا تھا اس کے پیچھے میری شرارت ہوتی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنی بیوی کو کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا اور میرے بابا مجھے اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتے تھے، یہ کہتے تھے کہ میں اب بڑی ہو گئی ہوں، اب یہ بچوں والی حرکتیں کرنا چھوڑ دوں اور اپنی ماں کو تنگ کرنا چھوڑ دوں۔ ابا کا اس طرح کا رویہ تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس عورت نے میرے ابا کو میرے خلاف کر دیا ہے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں گی کہ میرے ابا اسے گھر سے نکالنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ بات بھی میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میرے ابا اتنی آسانی سے اب اپنی بیوی کے خلاف نہیں ہوں گے، اس کے لیے مجھے کچھ بڑا کرنا پڑے گا، کچھ ایسا کہ جس کو سنتے ہی میرے ابا غصے میں آ جائیں اور انہیں فوراً گھر سے نکال دیں، انہیں اپنی صفائی کا موقع بھی نہ ملے۔ کافی دیر میں اس بات کو سوچتی رہی اور ان سارے کاموں میں میری سہیلی رضیہ میری بہت مدد کرتی تھی۔ رضیہ کا گھر ہمارا ساتھ والا گھر تھا اور بچپن سے ہی جو بھی میں شرارت کرتی تھی اپنی ستیلی ماں کو تنگ کرنے کے لیے، اس میں رضیہ میرے ساتھ شامل ہوتی تھی۔ وہی مجھے نئے نئے طریقے بتاتی تھی اور اس پر عمل کر کے میں نے اب تک اس کی زندگی کو بہت مشکل بنایا ہوا تھا۔ اب بھی میں نے رضیہ کی مدد لی اور اسے ساری کہانی بتائی۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسا حل نکالے گی کہ میرے ابا اسی دن میری ماں کو گھر سے نکال دیں گے اور اس کی کوئی بھی بات نہیں سنیں گے۔ اس کے بعد میں آرام سے اس گھر میں رہوں گی۔ میں تو اس کی بات سن کر ہی خوش ہو گئی اور میں نے اس سے کہا کہ وہ جلدی اس بارے میں کچھ کرے۔ اگلے دن رضیہ نے مجھے اپنے گھر بلایا اور اس نے مجھے ایک ایسی ترکیب بتائی جسے سن کر پہلے تو میں نے فوراً سے انکار کر دیا، کیونکہ جو کام اس نے مجھے بتایا تھا وہ بہت مشکل تھا اور میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتی تھی، اس سے میں خود بھی کسی مشکل میں پھنس سکتی تھی۔ لیکن رضیہ نے کہا کہ اگر تو مجھے کچھ بڑا کرنا ہے تو مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ تو میرے ابا اس عورت کو دل سے قبول کر چکے ہیں اور اب وہ اس گھر میں اپنی جگہ پکی کر لے گی اور پھر گن گن کر مجھ سے بدلے لے گی۔ اگر تو مجھے اس گھر سے نکالنا ہے تو مجھے یہ کرنا پڑے گا۔ میں نے اور رضیہ نے، ہم دونوں نے مل کر پورا منصوبہ تیار کر لیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ رضیہ نے اس معاملے میں اپنے بھائی کی مدد لی تھی اور یہ کہا کہ وہ رات کو اپنے بھائی کے کسی دوست کو چھت سے میرے گھر بھیج دے گی، وہ میرے کمرے میں آ جائے گا اور اسے دیکھ کر میں شور مچانے لگوں گی اور اپنے ابا کو بلا لوں گی۔ جب میرے ابا کمرے میں آئیں گے اور اس لڑکے سے پوچھیں گے تو وہ میری ستیلی ماں کا نام لے دے گا کہ اسی نے اسے یہاں آنے کے لیے کہا تھا اور دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ آرام سے اندر آ جائے، جبکہ دروازہ وہ لڑکا خود ہی کھول دے گا۔ اس طرح سے جب میرے ابا کو اس بات کا علم ہوگا کہ ان کی دوسری بیوی نے کیسے ایک آوارہ لڑکے کو رات کے وقت میرے کمرے میں بھیج دیا
تو وہ خود ہی فوراً اسے گھر سے نکال دیں گے۔ میرا کام ہو جائے گا، جبکہ اس لڑکے کو ہم اس کے کام کے تھوڑے بہت پیسے دے دیں گے۔ یہ کام مجھے بہت مشکل لگا تھا، کیونکہ اب تک تو میں گھر میں رہ کر ہی کچھ نہ کچھ ایسا کرتی تھی، کوئی شرارت کر دیتی تھی، لیکن یہ بہت بڑی بات تھی۔ لیکن رضیہ نے مجھے اس بات پر راضی کر لیا کہ کچھ نہیں ہوگا، اس سے میرا ہی فائدہ ہے، اور میں بھی اس کی بات مان گئی۔ ہم لوگوں نے آج رات کو ہی یہ سب کچھ کرنا تھا، اور میں نے وہی کیا جو مجھے اس نے کرنے کے لیے کہا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آدھی رات گزری تھی جب رضیہ کے بھائی کا دوست ہماری چھت پھلانگ کر ہمارے گھر آ گیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا، جسے سن کر میرے ابا اور ان کی دوسری بیوی دونوں بھاگے چلے آئے۔ جب ابا نے اس لڑکے کو یہاں دیکھا تو ساری کہانی سمجھ گئے۔ اب تک تو ویسا ہی ہوا تھا جیسا ہم لوگوں نے سوچا تھا۔ میرے ابا نے اس لڑکے کو گریبان سے پکڑا تو اس نے فوراً یہ کہہ دیا کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا، بلکہ میری ستیلی ماں نے اسے یہاں آنے کے لیے کہا تھا، اور اس کے لیے دروازہ بھی اسی نے کھولا تھا۔ انہوں نے اسے چند پیسے دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ اس لڑکی کی اکڑ ٹھکانے لگانی ہے، اسے رسوا کرنا ہے سب کے سامنے، اسی لیے وہ یہاں آیا تھا، اس میں اس کی کچھ غلطی نہیں ہے۔ میرے ابا تو یہ بات سنتے ہی حیرت میں مبتلا ہو گئے، جبکہ میری ستیلی ماں ایک طرف کھڑی نہ میں سر ہلا رہی تھی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میرے ابا نے اس لڑکے کو مارنا شروع کر دیا کہ وہ سچ بتائے، تو اس نے ساری کہانی بتا دی۔ اس نے سارا سچ اکل دیا کہ کس طرح سے رضیہ کے بھائی نے اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا، اور یہ سب کچھ اس نے ہمارے کہنے پر کیا ہے۔ میرے ابا نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس دن کے بعد سے انہوں نے مجھ سے بات تک کرنا بند کر دیا۔ اب وہ میرے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے تاکہ جلد از جلد مجھے اس گھر سے رخصت کر سکیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری کسی بات پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ ابا نے یہی کہا کہ میں اپنی ستیلی ماں کو نیچا دکھانے کے لیے اور ان سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک جا سکتی ہوں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ انہیں افسوس ہے کہ انہوں نے بچپن سے لے کر اب تک میری ہر خواہش کو پورا کیا اور میری اچھی تربیت نہ کر سکے۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی خاموش رہنے کے علاوہ، اور تھوڑے ہی دنوں میں میرا رشتہ طے ہو گیا۔ میری شادی کی تیاریاں گھر میں جاری تھیں۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ اب مجھے اس گھر سے رخصت ہو جانا چاہیے، کیونکہ میں مزید اس عورت کو اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور میرے ابا بھی مجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے حق میں نہیں تھے۔ مجھے اس پر غصہ تو بہت آتا تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ ابا نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اب اگر میں نے کچھ بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے ملنا جلنا ختم کر دیں گے۔ ابا کی وجہ سے میں چپ رہی اور میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ فرید ایک اچھا لڑکا تھا، پڑھا لکھا، اور اس کے پاس اچھی نوکری بھی تھی۔ ان کے گھر میں بھی زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میری ساس اور میرے شوہر کے علاوہ میرے سسرال میں کوئی نہیں تھا۔ جب میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تو یہاں پر بھی یہی دیکھنے کو ملا کہ میرا شوہر اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا اور اپنی ماں کی کسی بات سے انکار نہ کرتا۔ اس نے پہلے دن یہی کہہ دیا کہ اس گھر میں اپنی مرضی سے رہ سکتی ہوں، لیکن مجھے اس کی ماں کی ہر بات ماننی ہوگی۔ مجھے تو ہمیشہ سے ہی اس بات سے سخت نفرت تھی، کیونکہ میں بچپن سے ہی اپنی مرضی کرنے کی عادی تھی۔ میں تو کبھی کسی کے مطابق نہیں چلی تھی، اور یہاں آ کر بھی یہی سب کچھ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ میں جو یہ سمجھی تھی کہ سسرال میں جا کر میری چلے گی اور سب لوگ میری بات مانیں گے، لیکن ویسا نہ ہوا۔ سسرال میں آ کر بھی یہی دیکھا کہ مجھ سے زیادہ اہمیت میری ساس کو دی جاتی تھی۔ پڑوس محلے کی عورتیں بھی میری ساس کی بہت عزت کرتی، کیونکہ وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ شادی کو کچھ ہی دن ہوئے تھے جب میں نے دیکھا کہ لوگ دور دور سے میری ساس سے دعائیں کروانے کے لیے آتے اور انہیں بہت مانتے، بہت عزت دیتے، جبکہ میرا اپنا شوہر بھی اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار تھا، اور میں چاہتی تھی کہ وہ میری مرضی کے مطابق چلے، میری بات مانے، لیکن وہ مجھ سے زیادہ اپنی ماں کو اہمیت دیتا تھا، اور یہ بات مجھے پسند نہیں تھی۔
اس طرح سے آہستہ آہستہ مجھے اپنی ساس سے نفرت ہونے لگی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اچھا ہونے کا دکھاوا کرتی ہیں اور اچھائی کا ڈرامہ کر کے لوگوں کو بے وقوف بناتی ہیں، جبکہ میں ان کے ان سارے ڈراموں میں آنے والی بالکل بھی نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ اپنے بیٹے کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے کرتی ہیں۔ میں اپنے شوہر کو جب بھی اس کی ماں کے بارے میں کچھ کہتی تو وہ مجھ سے جھگڑا کرتا، اور یہی بات مجھے اور غصہ دلاتی تھی۔ اپنی ساس سے بدلہ لینے کے لیے میں یہی کرتی کہ جب بھی عورتیں اس کے پاس دعا کے لیے آتی تو میں ان کے سامنے اپنی ساس کا مذاق اڑاتی، جبکہ وہ عورتیں حیرت سے کبھی میری ساس کو دیکھتی تو کبھی وہ مجھے دیکھتی، لیکن میری ساس خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہتی اور مجھے کچھ نہ کہتی۔ وہ عورتیں بھی اپنا کام کروا کر چلی جاتی اور جاتے جاتے مجھ سے یہی کہتی کہ وہ میری ماں کی جگہ ہے، میں انہیں عزت دیا کروں اور اس طرح سے ان کا مذاق نہ اڑایا کروں۔ وہ واقعی ایک نیک اور صالح خاتون ہے، لیکن میں ان لوگوں سے یہی کہتی کہ وہ لوگ ان کی حقیقت نہیں جانتے، یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی میں بہت ساری باتیں کہتی اور ان کے اوپر ہنستی، لیکن انہوں نے کبھی بھی مجھے کچھ نہیں کہا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے کبھی میرے شوہر کو بھی میری شکایت نہ لگائی تھی، لیکن پھر بھی کبھی بھی میں نے انہیں عزت نہیں دی تھی۔ کبھی کبھار موقع دیکھ کر وہ مجھے سمجھانے کی کوشش ضرور کرتی کہ میں اس طرح سے نہ کیا کروں، لیکن میں ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہی کہتی کہ وہ اپنا یہ ڈھونگ میرے سامنے نہ کیا کریں، میں ان کی باتوں میں آنے والی ہرگز نہیں ہوں۔ میری اس قسم کی باتیں سن کر انہوں نے مجھے سمجھانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ شاید وہ یہ بات سمجھ چکی تھی کہ مجھے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بچپن سے ہی میں ایسی تھی، بچپن سے ہی بگڑی ہوئی تھی اور کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ ایسے میں اب کچھ دن مجھے سمجھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک دن اسی طرح سے میری ساس کی بہن ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، تو میں نے ان کے سامنے بھی اپنی ساس کی باتیں کرنی شروع کر دی کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو بے وقوف بناتی ہیں اور لوگ بھی ان کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے ہوئے اونچا اونچا اپنی ساس پر ہنسنے لگی۔ میں نہ صرف ان کا مذاق اڑاتی تھی بلکہ گھر میں بھی میں انہیں بالکل عزت نہ دیتی اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں سارے گھر کے کام اپنی ساس سے کرواتی، جبکہ وہ یہی کہتی کہ یہ وقت ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے، مگر میں کسی بھی چیز کا لحاظ کیے بنا ان سے سارا کام کرواتی۔ یہی کہتی کہ سارے کام ختم کر کے انہوں نے جو بھی ڈرامہ اپنا کرنا ہو وہ کر سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ سارے کام ختم کریں گی، اور وہ خاموشی سے میرے کہنے پر سارے کام کر دیتی۔ اسی طرح کی حرکتیں کر کے میں اپنا غصہ نکالتی تھی، اور آج تو میں نے ان کی بہن کے سامنے بھی ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور ان پر اونچی اونچی ہنسنے لگی۔ اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن آج میری ساس رونے لگی، اور روتے روتے انہوں نے مجھے ایک عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہنس لے، پر رات ہو لینے دے، پھر پوری زندگی مسکرا بھی نہیں سکے گی۔ میں ان کی اس بات پر بھی ہنسنے لگی کہ ایسا وہ کیا کر لیں گی۔ میں نے ان کی اس بات کو بھی اہمیت نہ دی اور مذاق میں اڑا دیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے شوہر کو آج کوئی کام تھا، اسی لیے وہ دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ 2 دن بعد گھر واپس آئے گا، اسی لیے رات کو میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ لیکن جب رات ہوئی تو قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میرے کمرے میں 4 بڑے بڑے سانپ موجود تھے، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری طرف آنے لگے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور چیخنے لگی، لیکن وہاں کوئی بھی میری مدد کے لیے موجود نہیں تھا۔ مجھے اپنی ساس کی کہی ہوئی بات یاد آئی کہ رات ہو لینے دو، اس کے بعد ساری زندگی مسکرا نہیں سکو گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سچ کہتی تھیں، اور میں نے کبھی بھی ان کی بات کو اہمیت نہیں دی اور ہمیشہ ان کا مذاق اڑایا تھا۔ میں چیختی رہی اور انہیں مدد کے لیے بلاتی رہی، لیکن شاید ان تک میری آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ سانپ میرے قریب آتے جا رہے تھے اور چاروں طرف سے میرے بستر کی طرف آنے لگے۔ میں جانتی تھی کہ اب سے تھوڑی دیر بعد وہ میرے بستر پر چڑھ جائیں گے اور شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہوگی، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ میں بیڈ سے نیچے اتر کر کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی،
کیونکہ دروازے کی طرف ہی وہ چاروں سانپ موجود تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ وہ اتنے بڑے سانپ تھے کہ میں انہیں کچھ بھی کر کے یہاں سے بھگا نہیں سکتی تھی اور نہ ہی مار سکتی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں اپنے بیڈ کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی، لیکن وہ سانپ آہستہ آہستہ کرتے میرے بیڈ کے اوپر چڑھ گئے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ ابھی تھوڑی دیر میں میری طرف آ جائیں گے، میری چیخیں بلند ہونے لگی۔ اچانک سے میرا ہاتھ بیڈ کے پیچھے بنی کھڑکی پر لگا اور یہ دیکھ کر تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ وہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سے بنا ادھر ادھر دیکھے اور بنا کچھ سوچے سمجھے کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ نیچے گرنے کی وجہ سے میرا پاؤں بری طرح سے مڑا تھا اور ایک اور چیخ میرے منہ سے نکلی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور کوشش کر کے اپنی ساس کے کمرے کی طرف بھاگنے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی ایک وہی تھی جو مجھے بچا سکتی تھی۔ جبکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ سانپ میرے پیچھے یہاں تک آ جائیں گے۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان میں سے 2 سانپ میرے پیچھے تھے۔ میں بھاگتے ہوئے اپنی ساس کے کمرے کے باہر گئی اور ان کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر میں فوراً کمرے کے اندر آ گئی۔ وہ اپنے بستر پر موجود تھیں اور میں وہیں جا کر ان کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے ان سے معافی مانگی اور ان سے کہا کہ وہ میری جان بچا لیں، ورنہ وہ سانپ مجھے نگل جائیں گے۔ مجھے اس طرح سے روتا ہوا دیکھ کر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بستر پر آ کر بیٹھنے کا کہا۔ میں فوراً سے ان کے بستر پر چڑھ کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ سانپ نیچے فرش پر موجود تھے۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے ان کی منت کی کہ وہ آج مجھے بچا لیں۔ آج کے بعد میں کبھی بھی ان کا مذاق نہیں اڑاؤں گی اور اب کبھی بھی ان کے اوپر نہیں ہنسوں گی۔ ان کی ساری باتیں مانوں گی اور کسی کے سامنے بھی ان کی برائی نہیں کروں گی۔ یہ دیکھتے ہوئے میری ساس خاموشی سے بیٹھی رہی اور میری ساری باتیں سنتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جو میری نظر نیچے گئی تو وہ سانپ وہاں پر موجود ہی نہیں تھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میری ساس نے مجھے تسلی دی اور یہ کہا کہ میں خاموشی سے یہاں سو جاؤں، اب وہ سانپ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ ان کا سہارا پاتے ہی میں خاموشی سے وہاں پر انہیں کے بستر پر لیٹ گئی اور خاموشی سے سو گئی، جبکہ وہ اپنی عبادت میں مصروف تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے لیے ناشتہ بنا کر لائی تھی۔ میں تو حیران تھی اور جیسے ہی رات والا واقعہ میرے دماغ میں دوبارہ سے آیا تو میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرے، لیکن جس قسم کا میرا رویہ تھا، جو کچھ میں کر رہی تھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ مجھے سمجھایا جائے۔ انہوں نے مجھے ویسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی ان کی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی بھی ڈھونگ نہیں کرتی اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیتی ہیں۔ وہ لوگوں کی مدد کے لیے کام کرتی ہیں۔ وہ سارا دن اور پوری رات اس کمرے میں بیٹھ کر عبادت کرتی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ جنات ان کے پاس اس کمرے میں قید ہیں، جس کی مدد سے وہ لوگوں کی مدد کرتی ہیں اور ان کے کام کروا دیتی ہیں۔ اس دن جب میں نے ان کی بہن کے سامنے ان کا مذاق اڑایا تو ان کا دل بری طرح سے دکھا تھا، اسی لیے ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے تھے۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھیں، لیکن ان کے پاس جو جنات موجود تھے انہوں نے ہی یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا تھا، کیونکہ میں نے ان کا دل دکھایا تھا۔ پہلے بھی وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتے تھے، لیکن میری ساس ہر بار انہیں منع کر دیتی تھی، اسی وجہ سے اب تک میں بچی ہوئی تھی۔ لیکن کل جب میں نے یہ کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب مجھے سب کچھ سمجھانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے ان سے معافی مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گی۔ میری ساس نے مجھے پیار سے سمجھایا کہ ہم بہت مرتبہ غصے میں آ کر لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی کر جاتے ہیں جو کہ ہر لحاظ سے غلط ہوتی ہیں۔ میں بھی ہمیشہ سے غلط تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ جو کچھ میں اپنے گھر میں ہوتا تھا، جو کچھ میں نے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ کیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے اپنے گھر کی بہو بنایا، صرف اس وجہ سے کہ شاید اس گھر میں آ کر میں اپنی عادت بدل لوں اور انہیں اپنی ماں کا درجہ دوں۔ لیکن میں نے کبھی بھی انہیں اپنی ماں کا درجہ نہیں دیا تھا، بلکہ ان کے ساتھ بھی میں وہی سب کرتی تھی جو اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا اور مجھے یہی سمجھایا تھا کہ ضروری نہیں ہوتا
کہ ہر انسان ویسا ہی ہو جیسا ہم سوچتے ہیں، اور ہر انسان غلط ہو۔ کبھی کبھار سامنے والے لوگ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں غلط سمجھتے ہیں، خود غلط بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے بھی کبھی میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی، لیکن کیونکہ میں یہ جانتی تھی کہ سوتیلی ماں کبھی بھی اپنی ماں نہیں ہوتی، اسی لیے میں نے کبھی اس کی محبت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی اور ہمیشہ اسے اپنا دشمن سمجھا تھا۔ اور سسرال آ کر بھی مجھے یہی لگتا تھا کہ ساس کبھی بھی ماں نہیں ہوتی، اسی لیے میں نے ان کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھا۔ لیکن حقیقت میں غلط تھی، اور اس بات کا اندازہ آج مجھے اچھی طرح سے ہو گیا تھا۔ میری ساس نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ میں اس گھر میں ان کی غلام بن کر رہوں، بلکہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ میں اس گھر میں ان کی بیٹی بن کر ان کے ساتھ رہوں۔ نہ صرف ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں بلکہ ہر انسان کے ساتھ اچھے طریقے سے میل جول رکھوں اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کروں۔ مجھے ان کی بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے ان سے معافی مانگی تھی اور اب میرا ارادہ اپنے گھر جا کر اپنے اماں ابا سے بھی معافی مانگنے کا تھا۔ میں اپنے گھر گئی تھی۔ میں نے اپنے ابا سے اور اپنی سوتیلی ماں سے معافی مانگی تھی۔ ان دونوں نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ مجھے اپنی بدسلوکی کا نتیجہ مل گیا تھا اور میں نے اپنی زندگی سے یہی سبق سیکھا تھا کہ بچوں کو بچپن سے ہی ان کی غلطیوں پر روک ٹوک کرنی چاہیے، ورنہ گزرتے وقت کے ساتھ وہ مزید باغی ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں نہ روکا جائے تو بڑے ہونے پر وہ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور کبھی کبھار گناہ بھی کر جاتے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس تھا اور اب میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر بدل لیا تھا۔ اپنے سسرال میں بھی اپنی ساس کے ساتھ میں اچھے رویے کے ساتھ رہتی تھی اور میرا شوہر بھی یہ بات دیکھ کر بہت خوش تھا۔ اس دن کے بعد سے کبھی میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا تھا، اور اپنے ابا کے گھر میں بھی میں جب بھی جاتی تھی تو اپنی سوتیلی ماں سے ایسے ہی ملتی تھی جیسے وہ میری سگی ماں ہو، اور انہوں نے بھی کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ میری سگی ماں نہیں ہے، بلکہ وہ اماں کی طرح ہی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ وہ تو مجھ سے بچپن سے ہی محبت کرتی تھی، لیکن میں ان کی محبت کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔